بالکل خیر سب سے بڑی جو خیر ہے دنیا کے اعتبار سے عافیت ہے اور آخرت کے اعتبار سے مغفرت ہے. وہاں مغفرت ہو جائے گی تو پھر ہر چیز کے راستے کھل جائیں گے. اگر یہ نہیں ہوگی کسی بھی بات پر پھنس گیا تو بس پھر پھنس گیا. سارے مراتب اور سب کا مدار اس پر ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی مراتب کا بیان دو اس میں پہلے مغفرت کا بیان ہے. یغفر لکم ذنوبکم. اور دنیا میں عافیت سب سے بڑی نعمت ہے کیونکہ عافیت کا مطلب ہوتا ہے ایسے گناہوں سے حفاظت جو ہمارے ایمان و یقین کو تباہ و برباد کر دے اور ایسی بیماری کہ جو انسان کو فنا کر دے ویسی مصیبت کو توڑ کے رکھ دے. تو جب عافیت مانگتا ہے تو ان چیزوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. گناہوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے انسان کی اور چھوٹے موٹے گناہ تو ہوتے رہتے ہیں تو انسان خطا کا مسئلہ ہے. ایسے گناہ نہیں ہوتے کہ گناہ درگاہ ہو جائے اور ایسی بیماری جو مہلک بیماری اس سے حفاظت ہو جاتی ہے. ایسی مصیبت جو کمر توڑ دے. چھوٹی مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں ہماری مغفرت کے لیے اور آخرت میں مغفرت اور دخول جنت. تو عافیت صلی اللہ العافیہ. میں نے بزرگوں میں ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت کثرت سے مانگتے دیکھا اور اس کی تلقین کرتے دیکھا. بلکہ ہمیں بھی اگر اس کی عادت پڑی ہے تو حضرت ہی کی وجہ سے. حضرت سے جب ملاقات کی تو فوراً سلام کے بعد کہتے عافیت مانگو بھائی عافیت اللہم عافنا واعف عنا. یہ جملہ بھی سکھا دیتے تھے اللہم عافنا واعف عنا. اللہ عافیت دے دے اور معاف کر دے. عافنا واعف عنا صلی اللہ العافیہ. آپ سے فرمایا عافیت مانگو. تو چھوٹا جملہ زیادہ کسی حال میں جیسے دیکھو ایسی حالت جو تکلیف دہ ہے اور وہ ہے تو فوراً عافیت مانگو. اللہم عافنا واعف عنا. اللہ ہمیں عافیت دے دے. اللہم عافنا واعف عنا چھوٹا ان کی زبان سے ہی یاد کیا گیا. بنوریٹون میں 1982-83 میں تشریف لائے تو شام کا وقت ختم قرآن میں آئے تھے. امام صاحب کے بیٹے کے ختم قرآن کی تقریب میں آئے تھے. مسافہ کیا تو فرمایا عافیت مانگو اللہم عافنا کہو اللہم عافنا کہو اللہ. یہ کہلواتے تھے ہمیشہ سے الحمدللہ معمول ہے اور دوستوں کو بھی کہتے رہتا ہوں کیونکہ یہ جو فی زمانہ چل رہا ہے اس میں مصائب اور مشکلات اور ان کا انداز پہلے سے بہت مختلف ہے. یعنی یہاں وہاں سے مار پڑتی جہاں انسان کا تصور بھی نہیں ہوتا کیونکہ نفاق کا زمانہ ہے. منافقت لوگوں میں بہت زیادہ آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ خود ہی غیب سے حفاظت فرماتے ہیں. وہ ہمیں کیا تمہاری پیٹھ پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے تو اللہ کی ذات جانتی ہے. وہ وہیں روک دے وہ قادر ہے. میں اور آپ نہیں کر سکتا. ہمیں عافیت مانگ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. وہ ہمیں عافیت دے دے گا تو کوئی چیز نقصان نہیں جاتا اور کتنا کوئی زور لگا سکتے. اس لیے عافیت کو کثرت سے طلب کرے. جب بھی کوئی دیکھے تو اللہ معافنا اللہ میں معاف کر دے. کسی کو مشکل میں دیکھے کسی بارے میں سنے فوراً عافیت اللہ عافیت دے دے. اللہ معافنا معاف کر دے. تو یہ بہت عجیب اس کا مفہوم ہے عافنا معافیت کا. دنیا کے اعتبار سے یہ ہے اور آخرت کے اعتبار سے مغفرت اور دخول جنت. یہ آخرت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے مغفرت جو ہے. یقین کی تقویت کے لیے کیا یقین ہوتا ہے کبھی ہے. یقین کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کوئی چیز محسوس نہیں کی جاتی ہوتی ہے. آپ کا دل چل رہا ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے. آپ کا معدہ روٹی خون بنا رہا ہے جگر آپ کو پتہ چلتا ہے. یہ وہم خود نکال دے دماغ سے. یقین نہ ہوتا تو تم کچھ اور کر رہے ہوتے. یہ تھوڑی نماز روزہ کر رہے ہوتے.
نماز روزہ کرنا خود دلیل ہے کہ سب چیزیں ہیں لیکن کبھی محسوس نہیں ہوتی. یہ ہمیں شیطان وسوسے اور وہم ڈالتا ہے کہ یہ بھی میرے اندر یہ نہیں. یہ بالکل ایسے جیسے اسٹوڈنٹ یاد کرتے تھے کہتے یار مجھے تو کوئی یاد نہیں. ہمیں استاد کہتے تھے بھی استاد لڑکا طالب علم سوچتا ہے کہ یار یاد کتنے ہیں, نہیں مجھے تو یاد نہیں ہے. پہلے رٹ رٹ کے برا حال ہوا ہے, کتاب کا بھی برا حال ہوا, اس کا بھی برا حال ہوا ہے. لیکن جب پیپر آتا ہی آتا ہے تو اس میں سب کچھ لکھ دیتا ہے. تو یہ فضول بات ہے. اگر آپ نماز روزہ اعمال کر رہے ہیں تو پھر یقین ہے تو کر رہے ہو نا. یقین نہیں تو کہاں کر رہے, جن کو یقین ہے وہ کر رہے ہیں. آپ گناہ سے بچ رہے ہیں, آپ کو یقین ہے تو بچ رہے ہو نا. ایک آدمی کو پتا ہو کہ کوئی کہے کہ جی یہاں فلاں جگہ سانپ ہے تو پھر وہ کوئی اس میں ہاتھ مار رہا ہے تو ہم کیسے اس کو یقین نہیں ہے. اور ایک آدمی نہیں مار رہا ہے تو اس کو یقین ہے تو نہیں مار رہا ہے. بھائی یہ ہے, اگر آپ دین پر عمل کی توفیق حاصل ہے اور انسان گناہ سے بچ رہا ہے, صحیح کر رہا ہے تو یقین ہے. لیکن کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی, اس لیے اس کا احساس ہوتا ہے بسا اوقات تقابل کے وقت. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت ہمیں حاصل ہے لیکن ہم گھر ہمیں نہیں ہے. لیکن جب مقابلہ ہوگا تو محسوس ہوگا نا. جب مقابلہ ہوگا تو محسوس ہوگا. ہمارا بچہ کو ویسے گستاخی کرے جب بیوی کرے جب کوئی تو ہم فوراً تھپڑ لگائے کبھی بند کر منہ ایسی بات نہ کرنا دوبارہ. تو ویسے ہمیں بیوی کی محبت زیادہ محسوس ہو رہی ہوگی, بچے کی زیادہ محسوس ہو رہی ہوگی, وسلم کی کم محسوس ہو رہی ہے. لیکن نہیں, وہ ہے لیکن وہ کب ظہور ہوتا ہے جب اس کا تقابل ہوتا ہے. باقی جو تقابل کی وجہ ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتی. اس لیے یہ وہم وسوسے نہ کرے. بس اصل جو کام کرنے کا وہ یہ ہے جو اختیاری کام ہے ہمارے ذمہ, جو اختیاری کام ہے آپ اس میں کوتاہی نہ کریں. نماز پڑھنا ہمارے ذمہ یہ اختیاری کام ہے. گناہ سے بچنا ہمارے ذمہ ہے. نیکی کرنا, جو چیزیں فرض واجب سنت مؤکدہ تک ہے وہ ہمارے ذمہ کرنا ہے, ہمیں ان کو کرنا ہے. جب یہ ہماری ذمہ داری ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کو فیل بھی کریں. ضروری نہیں ہمیں فیلنگ ہو. بس بہت سے انسان ہیں جن کو ایک چیز کی فیلنگ ہوتی ہے, ایک کو ہوتی ہی نہیں. لیکن ایسا نہیں کہ اس کو فیلنگ نہیں ہے, بس اس کا ظہور نہیں ہوتا بعض لوگوں کو. جس طرح اندر کے اعضاء کام کرتے ہیں, آپ سو رہے ہیں اندر پوری کارخانہ چل رہا ہے, آپ کو تو پتہ نہیں چلتا اندر کارخانہ چل رہا ہے, خون بن رہا ہے, یہ کر رہا ہے, اتنا عظیم الشان کام ہو رہا ہے. کوئی اندر کے جو اعضاء ایک منٹ بھی ریسٹ نہیں لیتے, ایک منٹ بھی. باہر تو ریسٹ دے دینا کہ سو گئی, کان بھی سننا بند کر دیا, ہاتھ پہنچ لے وہ چپ. اندر کے اعضاء نے اگر دل کہے کہ تھوڑا سا ریسٹ ہو جائے میجر ریسٹ کر لیتا ہے. تو سارے اندر کے اعضاء کام کرے گا, ہمیں محسوس نہیں ہوتا. اسی طریقے پر بہت سی ہم اختیاری اعمال کے پابند ہیں. باقی یہ وہم وسوسہ جو ہے نا, یہ شیطان تو چاہتا ہے ہمیں وہم اور وسوسہ مطلع کرے. یہ آپ یوں ہیں ایسا ایسا نہیں, محسوس نہیں. آپ کے معمولات ٹھیک ہیں, اعمال ٹھیک ہیں, بس اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. کتنے مخلوقات ہیں جن کے کوئی سجدے تک نہیں پہنچ پاتے, زندگیاں گزر جاتی, سجدے تک نہیں پہنچ پاتے. زندگیاں, ایک 70 سال کے بڈھا میرے ہاتھ پہ بیٹھ ہوا تھا لاہور سے, اس وقت بھی وہ ایسے بنا ہوا تھا جیسے جوان. 70 سال کبھی نماز روزے کے قریب نہیں گیا. تو پتہ نہیں کس طرح کسی نے اللہ تعالیٰ کے وہ میرے پاس آ گیا باور نگر. تو عجیب رونے لگا اور کہا کہ 70 سال گزر چکے ہیں, ابھی بھی میں ایسے سمجھتا میں جوان ہوں اور وہی حرکتیں ہیں جو جوان ہوتی. بتاؤ, وہ تو شکر ہوا. اب 70 سال کی عمر کو ایسی عمر تو نہیں ہے کہ انسان زندہ رہے گا. نہیں, وہ تو اللہ شکر ہے آخر میں اللہ نے اپنی فضل فرما دی ہے کہ وہ چند سال کے بعد فوت بھی ہو گیا وہ, لیکن چلو نماز وغیرہ پڑھتا تھا. تو اللہ نے اگر ہمیں نیکی کی توفیق ہمیں خوب شکر ادا کرنا چاہیے. یہ آسان نہیں ہے. اس لیے کسی نے کہا کہ کسی اللہ والے مجھے بھی ہم اللہ اللہ کرتے بدلے قبول ہے یا نہیں.
انہوں نے کہا اپنی مرضی سے تھوڑی کرتے، اپنی مرضی سے ساری دنیا اللہ اللہ کرتی، وہ انہوں نے اجازت دی ہے تو تیری زبان پر اللہ آ رہا ہے، زبان بھی تو ان کی پابند ہے۔ پوری دنیا میں کفار زیادہ ہے، لا الہ محمد رسول اللہ ایک چھوٹی سی کنجی ہے جنت کی، اب بتاؤ اس کو ادا کرنے میں تھوڑے سے لوگ ہیں، اکثریت کافروں کی ہے، وہ ایک چھوٹے سے جملے تک نہیں پہنچ سکتے تمام تر توانائیوں کے باوجود، یعنی دنیاوی اعتبار سے کون سی صلاحیت ان کے پاس نہیں، عقل، فہم، شکل، مال، ہر چیز کی فراہمی، اتنا جملہ اور غریبوں کو دے دیے، وہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ کہہ رہے ہیں، وہ نہیں پہنچ پا رہے، آنکھ بند ہو گئی، پتہ چلے گئے وہ کنجی سے چھوڑا ہے، چھوٹی سی کنجی ہے، چھوٹی سی کنجی، اگر یہ کنجی ساتھ میں لے جائے تو بلا کر دھکے کھا کھو کے جنت کھول ہی لے گا، کچھ ہی نہیں ہوگی تو کیا کرے گا، اس لیے بندے پاس کنجی ہو، پھر وہ 100ویں منزل پر کمرہ ہو، کتنا ڈرتا کبھی نہ کبھی تو پہنچ ہی جائے گا اس تک، کنجی نہیں، اس لیے اعمال کی توفیق خود قبولیت کی علامت ہے، قبول نہ کرتے تو توفیق نہ دیتے، نماز کی توفیق دے رہے ہیں، تلاوت دے رہے ہیں، ذکر کی دے رہے ہیں، دلیل ہے کہ وہ چاہتے ہیں، اس لیے ہم اپنے کام میں لگایا ہوا ہے، تو ہمارے اعضائے ظاہری بھی اگر کسی نیکی میں لگے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، ایک مخلوق ہے جن کو اس بات کی توفیقات نہیں، اللہ